کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نیک بننے کا نسخہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت القول البدیع کے حوالے سے لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تو اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی کثرت بھی نیک بننے کا نسخہ ہے۔ نیک بننا چاہتے ہیں، آرزو ہوتی ہے مسلمان کی، تو کثرت درود کی سعادت حاصل کیجئے۔ اس کے لیے تسبیح جیب میں رکھیے، جب ہاتھ لگے گا تو انشاءاللہ توجہ درود پاک پڑھنے کی طرف چلی جائے گی۔ کاش اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر دم ہم درود و سلام پڑھتے رہیں۔ تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کیجئے، خوب ثواب حاصل کیجئے۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ فیضان عاشورہ کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشورہ یہ تینوں طرح سے اس کی ادائیگی درست ہے، یعنی 10 محرم الحرام۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں بہت سے انبیاء کی ولادت ہوئی ہے اور بہت عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اسی میں ایک عظیم واقعہ یہ بھی ہے کہ اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع ہوئی، دور ہوئی۔ وہ تکلیف کیا تھی؟ کس طرح ہوئی؟ کتنے عرصے تک رہی؟ اور وہ تکلیف رفع ہونے کی صورت کیا ہوئی؟ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایسی طویل آزمائش پر صبر کرنے پر کیسے قادر ہوئے؟ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں یہ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے، اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اچھی صورت بھی عنایت فرمائی، مال بھی عطا فرمایا، اور اولاد کی بھی کثرت عطا فرمائی۔ بے شمار مویشی کیٹل جو آپ کے پاس تھے، کھیت بہت تھے، باغات بہت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزمائش و امتحان میں جب ڈالا تو کیا صورت ہوئی؟ آپ کا مکان گر پڑا، اولاد اس مکان کے نیچے دب کر فوت ہو گئی، جانور جس میں سینکڑوں اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، سب مر گئے، کھیتیاں باغات
برباد ہو گئے، اجڑ گئے، آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا. اور جب بھی آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے کی، برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حمد الہی بجا لاتے، شکر کرتے. کاش ہماری عادت بھی پڑ جائے. تکلیف کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. بیماری، پریشانی، دشواری، تنگ دستی، ناچاقی، قرضے داری، بے اولادی، ٹینشن، طرح طرح کی بیماریاں، الحمدللہ علی کل حال. بہرحال حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب خبر دی جاتی کہ کھیت برباد ہو گئے، باغات اجڑ گئے، اونٹ بکریاں وغیرہ ہلاک ہو گئے، تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بجا لاتے، شکر کرتے، اور کیا فرماتے؟ فرماتے میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا. میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں. اب بیماری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے یعنی چھالے پڑ گئے. اس حال میں سب لوگ آپ سے رخصت ہو گئے. فقط آپ کی زوجہ محترمہ جن کا نام پاک تھا رحمت بنت افراہیم، اور یہ کس خاندان سے تھی؟ بہت عالی گھرانے کی، خاندان عالی شان کی تھی. جی ہاں، کون سا خاندان؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوتی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ خدمت کرتی. سال ہا سال تک یہ معمول رہا. آپ نے آبلوں میں یعنی چھالوں میں اور جو پھوڑوں کے زخم تھے اس سے بہت تکلیف اٹھائی. اب بعض لوگوں میں جو کہ علم دین سے اتنے آشنا نہیں ہوتے، معاذ اللہ ان میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو کوڑ کا مرض تھا، استغفر اللہ. اور بعض غیر معتبر کتب میں بھی اس طرح کا لکھا ہے، غیر معتبر داستانوں میں بھی لکھا ہے. تو یہ غلط ہے. یہ یاد رکھیں کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جو عوام کے نزدیک نفرت کا باعث ہو، حقارت کا باعث ہو. کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانا ہے، فکر آخرت دلانی ہے. جب لوگ ان کے قریب ہی نہیں آئیں گے تو یہ تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ برسوں تکلیف جھیلتے رہے، مشقت برداشت کرتے رہے، مگر صابر رہے، شاکر رہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 2 صفحہ 323 پر لکھتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے زخموں پر جراثیم نہ تھے، نہ انہوں نے آپ کا گوشت کھایا، کوئی اور بیماری تھی، کیونکہ پیغمبر کا جسم کیڑا نہیں کھا سکتا. حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا ایوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جو کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوتی تھی، وہ خدمت کرتی رہیں، آپ کو کھانا فراہم کرتی، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتی. اور یہ اللہ کے نبی کی پوتی بہت نیک اور صابرہ خاتون تھی. کتنا عرصہ خدمت کی آپ کی؟ 18 سال. 18 سال. وہ اسلامی بہنیں جو منصوب کی پریشانی پر پریشان ہو جاتی، منصوب اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنے میں کراہت محسوس کریں یا غفلت کریں، سستی کریں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی. تو یہ مصیبت نہیں ہے، آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خدمت کیجیے، انشاءاللہ اجر ملے گا. تو حضرت سیدتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا نے 18 سال تک آپ کو کھلایا پلایا، خدمت کی. کس طرح
کہ آپ اجرت پر لوگوں کے کام کرتی تھی. 18 سال. اللہ اکبر. مرآت جلد 8 صفحہ 308 پر بہت پیاری بات لکھی. حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان لکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں بھی رب تعالی ان کی مزاج پرسی فرماتا تھا. اللہ اللہ اللہ. آپ صحت یاب ہونے کے بعد اس مزاج پرسی کے بند ہو جانے پر رویا کرتے تھے, اشک بار ہوا کرتے تھے. فرماتے تھے وہ خطاب بڑا ہی لذیذ ہوتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کے نبیوں کی شانیں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مزاج پرسی فرماتا ہے. یہ تکلیف کیسے دور ہوئی؟ کتنے عرصے تک رہی؟ میں نے عرض کیا 18 سال 18 ایئرز. ایک مرتبہ آپ نے کسی حاجت کے لیے زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کو ندا دی. انہوں نے آنے میں دیر لگائی تو اسی وقت آسمان سے ندا آئی, اے ایوب اپنی ایڑی زمین پر مارو اور اسی پانی کو پی لو, اسی پانی سے نہا لو. آپ نے زمین پر ایڑی ماری, پانی جاری ہوا, پانی پیا, اسی پانی سے غسل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا, آپ نے پہنا. زوجہ محترمہ حاضر ہوئی تو پہچان نہ سکیں. آپ ہی سے پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار تھے, تمہیں معلوم ہے کیا ہوئے؟ تو حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں. بیوی صاحبہ کہنے لگے یہ شخص تو مجھ دکھیا عورت سے ہنسی کرتا ہے. فرمایا نہیں, مجھے اللہ نے شفا دی اور یہ رنگ روپ بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ کا مال اللہ تعالی نے آپ کو واپس عنایت فرما دیا, آپ کی اولاد وہی آپ کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم فرمایا, یعنی آپ نے جو زمین پر اپنا پاؤں مبارک مارا, ایڑی مبارک ماری, چشمہ جاری ہوا, نہائے, پانی پیا, اس کا قرآن پاک میں پارہ 23 میں ذکر ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار, یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو. پانی پیا تو بدن کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں. 40 قدم چلے, دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا, چشمہ ظاہر ہوا تو ٹھنڈا پانی اللہ کے حکم سے پیا, آپ کو صحت حاصل ہوئی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں اطباء کہتے ہیں, معالجین, ڈاکٹرز یا یونانی طبیب جو ہیں, حکیم جو ہیں, اب بھی خارش میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا مفید ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی عنایت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو زندہ کیا, اتنی ہی اولاد اور عنایت کی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا حضرت سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ جوانی عنایت کی گئی اور کثیر اولاد بھی عطا ہوئی. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش سے, بیماری سے شفا ملی, یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. اتنی بڑی آزمائش کہ مال, کھیت, باغات ختم ہو گیا, مویشی, بکریاں, اونٹ چلی گئیں, اولاد فوت ہو گئی. 18 سال بیماری کی تکلیفیں آپ نے جھیلی, سب چھوڑ کر چلے گئے. آپ نے صبر کیا اللہ کی توفیق سے, اللہ کی عطا سے. ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ ایوب علیہ السلام نے بہت اچھا صبر کیا, نجات ملی. تو عرض کی
یا اللہ میں نے کیسا صبر کیا؟ ارشاد ہوا توفیق کس گھر سے لایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے سر پر خاک اڑائی، عرض کی بے شک اگر تو توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا؟ تو اللہ صبر عطا فرماتا ہے، اولاً تکلف کرنا پڑتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کے کرم سے مل جاتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں نہ گھبرانے والوں اور استقامت والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں رب تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے صبر اور نیک اعمال کرنے ضروری ہیں۔ صبر کے کیا معنی ہیں؟ نفس کو روکنا، کسی چیز کو برداشت کرنا، حرام اور گندے کاموں کی طرف نفس مائل ہوتا ہے تو اپنے نفس کو اس گناہ سے روکنا صبر ہے۔ فرائض، واجبات، سنن کی ادائیگی میں مشقت برداشت کرنا صبر ہے۔ نفس کو آرام طلبی اور عبادت نہ کرنے کی غفلت سے روکنا یہ بھی صبر ہے۔ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر اپنے آپ کو انتقام لینے سے روکنا بھی صبر ہے۔ مصیبت پر شور مچانا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، اس سے خود کو روکنا بھی صبر ہے۔ اور امام حسین کے ہوں چاہنے والے، اہل بیت اطہار سے ہوں پیار کرنے والے، اور مصیبت پر شکوہ کریں، کیسا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، مگر کسی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کہ یا اللہ اس سے یہ تکلیف دور کر دے۔ نہ خاتون جنت آپ کی والدہ ماجدہ، آقا کی شہزادی حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی، نہ مولا مشکل کشا شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دعا کی، نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ہر دعا قبول، بلکہ جن کا چاہا رب کا چاہا ہے، انہوں نے بھی دعا نہیں کی۔ ہاں دعا کی تو کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور جب جب راہ کربلا میں، سفر کربلا میں امام پاک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں نانا جان کی زیارت کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور اب ہم ذرا ذرا سی پریشانیوں پر گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ صبر کس طرح کریں؟ ابھی تو عرض کیا، امام حسین کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد کریں، صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفوں کو یاد کریں۔ خود ارشاد فرمایا، جس سے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ میری مصیبت اعظم المصائب، یعنی سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو صبر کرنا حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے،
اور امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے. عاشورہ بہت پاکیزہ مقدس دن ہے. اس کے تقدس کو ہم پامال نہ کریں. نمازوں میں غفلت کر کے، خرافات میں پڑھ کے، واہیات میں پڑھ کر، غل غپاڑے مچا کر، آوارہ گردی کر کے، دوستوں میں جا کر تاش کھیلتے کھیلتے جس نے یہ دن گزارا اس نے اس کا تقدس پامال کیا. فلموں ڈراموں میں جس نے اور گناہوں بھرے چینلز میں دن رات گزارے کہ چھٹی کا دن ہے چلو جی چینل دیکھیں، استغفر اللہ، اور الٹے سیدھے کھیل تماشوں میں، تو یہ دن کے تقدس کو اس نے پامال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے تقدس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کے صدقے میں صبر عطا فرمائے. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی تاریخ پر یعنی 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن اپنی آزمائش سے نجات حاصل ہوئی تھی. اس کو ہم یاد کریں. یہ عظیم دن اس کی یادگار بھی ہے اور صبر کی توفیق اللہ سے طلب کر لیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی پر ہی راضی ہے تو مجھے سکھ نہیں چاہیے. دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے ایام یاد کر کے روتے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مزاج پرسی فرمایا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے. جنت میں لے جانے والے اعمال میں صبر کے تعلق سے بہت پیارے فضائل آپ کو ملیں گے. مصیبت پر، پریشانی پر صبر کریں تو کیا کیا وہ ثواب ملتا ہے. اللہ اسے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین کی کرامات امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 3 پر درود پاک کی فضیلت کنز العمال حدیث نمبر 2174 کے حوالے سے لکھی ہے. بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا حسن و حسین کے نانا رضی اللہ تعالی عنہما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ارشاد پاک بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، اس کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو حسب حال کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے ثواب بڑھ جائے گا، بلکہ مباح کام اچھی نیت سے ثواب ہو جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے. فیضان عاشورہ کے سلسلے میں آپ کو کئی روز سے عاشورہ کے دن ہونے والے عظیم واقعات اور اس ضمن میں مزید مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں. بہت عظیم دن ہے 10 محرم الحرام کا دن. یہ آپ کو عرض کیا گیا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم الحرام کے دن ہی عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا کیے گئے. یہی وہ مبارک دن ہے جس دن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور انہیں نار نمرود سے نجات اللہ نے عطا فرمائی. یہی وہ دن ہے جس میں فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور اس کی قوم غرق ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی. یہی وہ مبارک دن ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور اسی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا.
یہی وہ دن ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. اسی دن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی دن ملی. حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو گہرے کنویں سے اسی دن نکالا گیا تھا. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع ہوئی تو یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی. اور یہ مبارک دن ہے کہ جس کا روزہ امتوں میں مشہور تھا. یہاں تک بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا. اور یہی وہ مبارک دن ہے کہ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہزادگان اور رفقا سمیت 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد کربلا کے صحرا میں انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. واقعہ کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار جو پلید شخص تھا، اس کے کارنامے کیا تھے اور اس کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ اس بد نصیب کی موت کیسے واقع ہوئی. وہ شخص جو واقعہ کربلا کا بہت بڑا ذمہ دار، اس کا نام یزید، جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے بے گناہ قتل کا کالا دھبا ہے. اور ہر قرن میں دنیا اسلام اس پر ملامت کرتی رہے گی اور قیامت تک کے لیے اس یزید کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا. یہ پلید کب پیدا ہوا؟ 25 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. والد صحابی، قطعی جنتی، سخی، کاتب وحی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی پر لکھنے والے جو تھے، ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. اور ایسے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد انہیں میرے ساتھ قبر میں رکھنا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے. یزید بد باطن تھا، سیاہ دل تھا، موٹا، بدنما، بہت اشعار کہتا تھا. اور مدنی چینل کے ناظرین، اشعار کے بارے میں عرض کر دوں، اگر اشعار اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر اشعار برے ہیں تو اس کا حکم بھی برا ہے. جیسے اشعار ویسا معاملہ. اگر کوئی حمد و نعت پر مبنی شعر کہے گا تو اچھی بات ہے، نصیحت کا اشعار کہے گا تو اچھی بات ہے، صحابہ و اہل بیت اطہار کی منقبت میں کوئی اشعار کہے تو اچھی بات ہے. اور اگر کوئی معاذ اللہ عشق مجازی کی باتیں کرے، اپنے اشعار میں شراب کی تعریف کرے، استغفر اللہ، تو وہ شعر برا ہے. اور یزید پلید، اس کے اشعار میں شراب کی تعریف ہوا کرتی تھی. انتہائی بد خلق تھا، بد اخلاق تھا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ شخص تھا. اس کی شرارتیں، اس کی بےہودگیاں ایسی کہ بدماش بھی شرما جائیں. حضرت عبداللہ بن حنظلہ ابن غسیل رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پلید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب
آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے. اس بے دین نے، یزید پلیت نے سود کو رواج دیا اعلانیہ طور پر. محرمات کے نکاح کو علانیہ رواج دیا. مکہ مکرمہ کی بے حرمتی اس کے دور میں ہوئی، مدینہ طیبہ کی بے حرمتی اس کے دور میں ہوئی، اور ارباب فراست، اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے کہ اس کی حکومت آئے. چنانچہ 59 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 سنہ ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے صحابی رسول، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، انہیں معلوم تھا کہ 60 سنہ ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت کا ہوگا، فتنوں کا وقت ہوگا. ان کی دعا قبول ہوئی اور 59 سنہ ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں دنیا سے پردہ فرمایا. ایک حدیث اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. جب بھی یزید کہتے ہیں تو منہ سے میرے تو بے ساختہ پلید نکلتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قطعی جنتی عاشق رسول، ان کے وفات کے بعد یہ پلید شخص تخت پر بیٹھا، اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف میں دیگر ممالک میں خط روانہ کیے. جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ کا عامل حاضر ہوا تو آپ نے انکار کر دیا. یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کھل کر کھیلا اور طرح طرح کے گناہوں کا گرم بازار ہوا. اس کے دور میں زنا عام ہو گیا، استغفر اللہ، لواطت عام ہو گئی، یہاں تک کہ بھائی اور بہن کا نکاح ہونے لگا. سود، شراب، دھڑلے سے رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، سرکشی انتہا کو پہنچی، یہاں تک اس کی شیطنت بڑھی کہ اس نے مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا بڑا لشکر دے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا. 63 سنہ ہجری کا واقعہ. اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، یہ لشکر یزید نے بھیجا تھا. اس لشکر نے مدینے کے رہنے والوں کو جو کہ صحابی تھے یا تابعی تھے ان کو قتل کیا، طرح طرح کے ظلم کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک میں رہنے والوں پر. وہاں کے لوگوں کے گھر لوٹ لیے. 700 صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا اس لشکر نے، اور سب عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا. لڑکوں کو قید کیا، مسجد نبوی کے ستونوں پر گھوڑے باندھے. 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے. پھر یہ شریر لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، یزید کا بھیجا ہوا، اور ان بے دینوں نے پتھر برسائے خانہ کعبہ پر. حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے اور کعبہ مقدسہ کا غلاف مبارک اور چھت ان بے دینوں نے جلا دیا. خانہ کعبہ کی چھت میں وہ مبارک دمبا جو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ بنا تھا، اس کے سینگ تبرک کے طور پر محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے. اور خانہ کعبہ کئی روز تک بے لباس رہا. وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے. یزید پلید کے کارنامے اچھے نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عیون الحکایت میں لکھا ہے کہ یزید نے
ان کی شہزادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے، حالانکہ وہ حاکم وقت تھا، رشتہ ٹھکرا دیا اور ایک غریب شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ جب ہر وقت میری بیٹی کے سر پر ایک بے حیا ظالم شخص کھڑا رہتا، وہ ایسے محلات میں ہوتی جس کی چکا چوند روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دے، تو بتاؤ کیا اس وقت میری بیٹی کا دین سلامت رہتا؟ اب تو رشتوں کے لیے اعلی مکان اور نت نئی سواریاں، بینک بیلنس، پراپرٹیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ غریب امیر نہیں بلکہ نیکی دیکھی جاتی تھی، پرہیزگاری دیکھی جاتی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ سید اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے خلیفہ، مصنف بہار شریعت امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی، آپ لکھتے ہیں بہار شریعت حصہ اول صفحہ 261 پر، عقیدہ: یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے، اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین سے کیا نسبت؟ اس پلید شخص کو امام پاک سے کیا نسبت ہے؟ تو یزید فاسق تھا، فاجر تھا، یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، بہت الٹے سیدھے اشعار کہتا، شراب پیتا تھا، نمازوں کو ترک کرتا تھا، اور دنیا کی محبت میں اس قدر مست تھا کہ اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، اور جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار ناپائیدار ثابت ہوا۔ یہ بدنصیب یزید صرف 3 سال 6 مہینے اپنی شیطنت والی، شرارت و خباثت والی حکومت کر کے 64 سنہ ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گئے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا آج زور یزید کہاں ہے۔ اس پلید شخص کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا، امام حسین کی کرامات میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کربلا کے واقعات پڑھنا چاہیں تفصیلاً، آئینہ قیامت اعلی حضرت کے برادر کی کتاب حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور صدر اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا خزائن العرفان مکتبے سے دستیاب ہے اور پڑھا جاتا ہے، ان کے فتاوی بھی الحمدللہ شائع ہوئے ہیں، یہ خلیفہ اعلی حضرت ہیں، یہ سوانح کربلا، یہ پڑھیے۔ بہرحال امیر اہل سنت نے لکھا ہے امام حسین کی کرامات میں کہ اس پلید شخص کی موت کا ایک سبب یہ تھا کہ رومی نسل کی ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے کارنامے اسی طرح کے تھے، وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے ایک دن یزید کو بہانے سے دور ویرانے میں تنہا بلایا، ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو مست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے جو بغیرت نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے وار کر کے اس کو چیر پھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ چند روز تک یزید پلید کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی، بالآخر اس کے اہالی موالی پہنچے، گڑا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب دیا۔ بقیہ یزیدی بھی بہت عبرت ناک موت سے سرشار ہوئے اور مارے گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ سوانح کربلا میں بھی لکھا ہے، اور امام حسین کی کرامات میں بھی کچھ اس کا لکھا ہوا ہے۔ شفیع قاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شام کربلا، امام پاک اور یزید پلید، وہ بھی پڑھی۔ تو بہرحال یہ بدنصیب شخص
جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کروایا، جو کربلا کے واقعے کا سبب بنا، اس بد نصیب کا نام یزید تھا۔ اس کے کارنامے آپ نے سنے کہ نماز ترک کرنے والا، اس کے دور میں بدکاری عام ہوئی، سود کا عام رواج ہوا، یہ ظالم شخص تھا، بے ادب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی امام پاک کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں فسق سے بچائے، شراب نوشی سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں سے بچائے، اور یزیدی کارناموں سے بچائے۔ ہم امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ ہم وہ اطوار اپنائیں جو ان کی بارگاہ میں قبول ہوں، ان کے نانا جان کو پسند آئیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سروں گے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گھومے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ دیکھیے 10 محرم الحرام 1405